فاطمہ کی شادی رشید سے ہوئی تو سب نے مبارک دی، مگر کسی نے اس کے خاموش چہرے کی اداسی نہ دیکھی۔ رشید ظاہری طور پر نمازی پرہیزگار تھا، مگر دروازے بند ہوتے ہی اس کی زبان زہر اور ہاتھ تشدد بن جاتے۔ فاطمہ ہر روز مار کھاتی، مگر ماں کے سمجھانے پر واپس چلی جاتی۔ صبر کرو، شوہر کا گھر ہی اصل گھر ہوتا ہے۔ برسوں کی مار پیٹ، خاموشی اور ٹوٹے ہوئے خوابوں کے بعد آخر ایک دن فاطمہ نے ہمیشہ کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ کچھ کہانیاں دل سے نکلتی ہیں اور سیدھا روح میں اتر جاتی ہیں۔ یہ ان لمحوں کی کہانی ہے جب ایک ماں کی آہیں لفظوں میں ڈل جاتی ہیں اور اس کے آنسو قبر کی مٹی میں جذب ہو کر پھول بن جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قبر پر پھول مرنے والوں کے لیے چڑھائے جاتے ہیں، مگر کچھ پھول ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندہ لوگوں کی بے بسی، پچھتاوے اور ٹوٹے وعدوں سے کھلتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ماں کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو روز اپنی بیٹی کی قبر پر پھول رکھتی ہے اور ہر پھول کے ساتھ ایک سوال، ایک یاد اور ایک اذیت کو دفن کرتی ہے۔ یہ کہانی صرف موت کی نہیں، زندگی کی ہے، آواز چیخوں کی ہے۔ تو آئیے ایک ماں کی زبان سے سنیے وہ درد جو کبھی کہہ نہ سکی۔ صبح کی نرم دھوپ کھڑکی سے جھانک رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے، مگر میرے دل میں ایک ویرانی سی چھائی تھی۔ آج جمعہ تھا، وہی دن جب میں ہمیشہ اپنی بیٹی کی قبر پر پھول رکھنے جاتی ہوں۔ 7 سال ہو گئے، مگر آج بھی میری انگلیاں اس گلدستے کو اسی اہتمام سے تھامتی ہیں جیسے پہلی بار رکھا تھا۔ وقت نے میرے بالوں کو سفید کر دیا، مگر میری بیٹی کا چہرہ آج بھی میری آنکھوں میں ویسا ہی ہنستا ہے جیسا اس دن جب وہ دلہن بنی تھی۔ ماں، میں خوش ہوں، یہ اس کے لبوں کے آخری الفاظ تھے جو شاید مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے۔ میں قدم با قدم اس قبر کی طرف چلتی ہوں جو گاؤں کے پرانے قبرستان کے آخری کنارے پر ہے۔ ایک نیم کے درخت کے نیچے وہاں ایک چھوٹا سا کتبہ ہے جس پر صرف اتنا لکھا ہے: فاطمہ، وہ پھول جو وقت سے پہلے مرجھا گیا۔ میری فاطمہ، میری گڑیا، میری روشنی، تم چلی گئی اور یہ دنیا اندھیر ہو گئی۔ فاطمہ کی پیدائش میرے لیے ایک نعمت تھی۔ سالوں کی بے اولادی کے بعد جب اس نے پہلی بار میری انگلی تھامی تو مجھے لگا جیسے اللہ نے مجھے بخش دیا ہو۔ وہ بچپن میں چپ رہنے والی مگر آنکھوں سے بولنے والی بچی تھی۔ اس کی ہر خواہش میرے دل کی دھڑکن بن جاتی اور ہر دکھ میری سانس روک دیتا۔ جب وہ جوان ہوئی تو میں نے دعا کی کہ اسے ایک ایسا گھر ملے جہاں وہ عزت سے جیے، ہنسے، خوش رہے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کا نکاح رشید سے ہوا، بظاہر دیندار، کاروباری، باوقار شخص، مگر وہ دن میرے لیے ایک خواب کا آغاز تھا جو رفتہ رفتہ ڈراؤنا خواب بن گیا۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی فاطمہ کی آنکھوں سے چمک غائب ہونے لگی۔ وہ جب بھی میکے آتی خاموش رہتی، چہرے پر ہلکی زردی مگر لبوں پر مسکراہٹ۔ ماں، سب ٹھیک ہے، رشید مصروف رہتے ہیں۔ میں محسوس کرتی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر میرا دل اسے بار بار سچ مان لیتا۔ ایک دن وہ زخموں کے نشان لیے واپس آئی۔ میری دنیا رک گئی۔ بیٹا، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا، امی، میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور میں اسی لمحے ٹوٹ گئی، مگر پھر بھی خاموش رہی۔ میری ماں نے سکھایا تھا، بیٹیوں کے گھر بسا کرتے ہیں، انہیں بار بار نہ بلاؤ۔ میں نے اسے دوبارہ رخصت کیا، مگر میری روح روتی رہی۔ ہر بار جب وہ آتی، اس کے چہرے پر اداسی کا ایک نیا باب ہوتا اور میں ہر بار اپنی ممتا کو دفن کر کے اسے واپس بھیج دیتی۔ ایک شام وہ آئی، آنکھیں سوجی ہوئیں، لبوں پر خاموشی کا قفل، بس اتنا کہا، ماں، میں تھک گئی ہوں، اللہ سے دعا کرو موت آ جائے۔ وہ رات میری زندگی کی آخری پرسکون رات تھی۔ اگلی صبح اطلاع ملی، فاطمہ نے نہر میں چھلانگ لگا دی ہے۔ میں بھاگی جیسے کوئی پاگل ہو۔
راستے کی مٹی میرے کپڑوں پر لگتی، میں گرتی سنبھلتی، مگر دل میں صرف ایک سوال تھا، کیوں فاطمہ کیوں؟ جب میں نے اس کا بے جان جسم دیکھا تو لگا جیسے میری سانسیں بھی رک گئیں۔ وہ اب بھی خوبصورت تھی، مگر اس کی آنکھیں بند تھیں، وہی آنکھیں جن میں کبھی چمک تھی، اب ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی۔ قبر پر پہلی بار پھول رکھے تھے میں نے، میرے ہاتھ کانپتے تھے، دل پھٹا جا رہا تھا۔ ماں نے تمہیں محفوظ نہیں رکھا، معاف کر دینا بیٹا۔ ہر جمعہ میں یہاں آتی ہوں، پھول رکھتی ہوں، بیٹھتی ہوں، باتیں کرتی ہوں۔ کچھ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں وقت کے ساتھ بھول جائے گی۔ انہیں کیا خبر کہ ایک ماں کبھی اپنی بیٹی کو نہیں بھولتی، خاص طور پر اسے جو اس کے سامنے دم توڑ گئی ہو۔ رشید، اسے عدالت نے رہا کر دیا۔ ثبوت نہیں تھے، گواہ نہیں تھے، صرف میں تھی، ایک ماں جس کی گواہی کسی نے نہ سنی۔ وہ اب بھی آزاد ہے، شاید خوش بھی، مگر میں جانتی ہوں ایک دن اللہ کی عدالت لگے گی، وہاں نہ وکیل ہوں گے نہ جھوٹے گواہ۔ میں نے اپنی زندگی کی روشنی کھو دی، مگر اس قبر پر ہر جمعہ کو پھول کھلتا ہے۔ شاید فاطمہ کی روح ان کو محسوس کرتی ہو، شاید وہ جانتی ہو کہ ماں اب بھی اسے یاد کرتی ہے۔ پھول جو قبر پر کھلا، وہ میری فاطمہ کی آخری نشانی ہے۔ پیارے دوستو، کبھی بھی کسی کی خاموشی کو کمزوری نہ سمجھو۔ ہر مسکراہٹ کے پیچھے درد چھپا ہو سکتا ہے۔ اور سب سے اہم، بیٹیوں کو آواز دو جب وہ پکاریں، ورنہ قبریں بھر جائیں گی اور ماؤں کے ہاتھوں میں صرف پھول رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، مزید ایسے قصے کہانیاں سننے کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔